بھارت بلوچستان میں تخریب کاری کے ذریعے امن و ترقی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ریاستی ادارے عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کوئٹہ گرینڈ جرگے سے خطاب۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی نیٹ ورکس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے، چاہے اندرونی ہو یا بیرونی۔ بھارتی پراکسی وار اب چھپی نہیں، کھلی جارحیت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی لاہور میں اہم ملاقات۔ بھارت سے سیز فائر کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے صدر کو غیر ملکی دوروں پر اعتماد میں لیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان پر دوبارہ جنگ مسلط کی گئی تو پہلے سے زیادہ اور بڑی سرپرائز دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف بولے، عالمی برادری پاکستان کی جنگی مہارت کی معترف ہو چکی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مل کر علیحدگی کے زخموں کا مداوع کرنا ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری کی پاکستان اور بنگلہ دیش کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب سے گفتگو۔ کہا، میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے علیحدگی کا دکھ دیکھا۔ آج کی نوجوان نسل اس دکھ سے آگاہ نہیں۔ دونوں ممالک کی عوام فلاح کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ دونوں ملکوں کی نوجوان نسل میں رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ صدر زرداری نے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو سفیر کھیل کے طور پر قرار دیتے ہوئے کہا، حالیہ سیریز میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی زیادہ اچھی رہی۔ صدر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ سیاست ہم پر چھوڑ دیں، ہم جیلوں میں جا سکتے ہیں، آپ نہیں۔ MashaAllah, you are playing well. Leave politics out, please, for once. Leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. آج 18 سال کی عمر سے کم کے بچوں کی نکاح پر پابندی ہے۔ پاکستان میں جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مسترد کر چکی ہے۔ تمام علماء اور ان کی تنظیمیں اور جماعتیں اس کو قرآن و سنت کے منافی قرار دے چکی ہیں۔ اس قسم کے اقدامات کو مسترد بھی کرتے ہیں۔ ہم مختلف صوبوں میں جلسے منعقد کریں گے، اپنی تحریک آگے بڑھائیں گے، عوام کے شعور کو بیدار کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا کم عمری میں شادی کے قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ کہا، قرآن و سنت کی منافی قانون سازی ہو رہی ہے۔ جائز نکاح کے لیے مشکلات، زنا بالجبر کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کم عمری شادی کے قانون کو مسترد کر چکی۔ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کا حوالہ دے کر کم عمر بچیوں کی شادیوں کا قانون سازی کی جا رہی ہے۔ صدر مملکت مدارس کے قانون پر دستخط نہیں کر رہے۔ مسئلہ کشمیر حل ہونے تک جنوبی ایشیا میں ایٹمی جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ ایسا ہوا تو شاید اس بار دنیا کو جنگ روکنے کا موقع نہ ملے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے خبردار کر دیا۔ شنگریلا ڈائیلاگ میں اہم خطاب کرتے ہوئے جنرل ساحر شمشاد نے کہا، جنوبی ایشیا میں غیر حل شدہ تنازعات کسی بھی وقت بے قابو ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی اصل جڑ مسئلہ کشمیر ہے، جس کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ بھارت کے ساتھ باعزت، برابری اور احترام پر مبنی مستقل امن چاہتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کا پانی روکنے یا موڑنے کی کوشش کو جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ پاکستان کے خلاف پانی کو ہتھیار نہ بناؤ۔ پاکستان کا پانی روکنے کی کسی بھی کوشش کو چین اپنی سالمیت پر حملہ سمجھے گا۔ چین کے سینئر تجزیہ کار وکٹر گاؤ کی بھارت کو کھلی وارننگ۔ خبردار کیا، چین دریا کے بالائی حصے پر ہے۔ اگر بھارت نے نیچے والوں یعنی پاکستان کا پانی روکا تو چین خاموش نہیں رہے گا۔ بھارت دریا کے درمیانی حصے میں ہے، اسے خود سوچنا چاہیے۔ اگر نیچے والوں کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اوپر والا کیا کرے گا؟ دوسروں کے ساتھ ویسا سلوک نہ کرو جیسا تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان سنتاس معاہدہ موجود ہے، اس کی خلاف ورزی عالمی قوانین کی پامالی ہوگی۔ ہم پاکستان کے مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بھارت کے خلاف سفارتی محاذ کی کمان چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سنبھال لی۔
مودی کو دھول چٹانے کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی نیو یارک پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو امریکہ میں پاکستانی پارلیمانی وفد کی قیادت کریں گے۔ شیر الرحمان سمیت وفد کے دیگر ارکان کل نیو یارک پہنچیں گے۔ وفد میں ہنا ربانی، مصدق ملک، خرم دستگیر، فیصل سبزواری، بشرا انجم بٹ شامل ہیں۔ پاکستانی پارلیمانی وفد میں تہمینہ جنجوعہ، جلیل عباس جیلانی بھی شامل ہیں۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد امریکہ میں اہم ملاقاتیں کرے گا۔ وفد کے دورہ امریکہ کا مقصد دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرنا ہے۔ پاکستانی پارلیمانی وفد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات بھی کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت کثیر الجہتی سطح پر دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ دوسری جانب افغان قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی کا بھی اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کی جانب سے سفیر کی تعیناتی کے فیصلے کا خیر مقدم۔ دونوں وزرائے خارجہ کا پاکستان، ازبکستان، افغانستان ریلوے لائن منصوبے کی جلد تکمیل پر بھی اتفاق۔ بھارت میں مودی کی خارجہ پالیسی پر کڑی تنقید۔ انڈین نیشنل کانگریس کے چیئرمین پون کھیرا نے کہا کہ مودی نے خارجہ پالیسی پر سوالات ہیں۔ کہا کویت نے پاکستان پر ویزا پابندیاں ختم کر دیں۔ کولمبیا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارت کے قریبی دوست روس نے پاکستان کے ساتھ 2.6 بلین کے معاہدے دستخط کیے۔ چین اور امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران اور دیگر گلف ممالک بھی پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں۔ مودی حکومت بتائے وہ عالمی سطح پر کہاں کھڑی ہے۔ بھارتی جنرل کے لڑاکا طیارے گرائے جانے کے اعتراف کے بعد مودی حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ۔ کانگریس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے اور جنگ بندی کی شرائط سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ کانگریس کے صدر ارجن کھرگے نے کہا ٹرمپ بار بار جنگ بندی کا معاہدہ کرانے کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن مودی وضاحت دینے کی بجائے انتخابی مہم کی آڑ میں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ہاتھوں تباہ ہونے والے جنگی طیاروں کی تفصیلات سامنے لائی جائیں۔ بھارتی طیارے گرنے کی تصدیق کی خبر غیر ملکی چینل نے دی۔ مقامی میڈیا کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ جنرل انیل چوہان کے طیارے گرنے کے اعتراف پر بھارتی صحافی مودی سرکار اور فوج پر برس پڑے۔ معروف صحافی پنکج پچوری نے کہا کہ سنگاپور کے بزنس نیوز چینل نے بھارتی طیارے گرائے جانے کی بریکنگ دے کر بھارتی میڈیا کی اہلیت پر سوال اٹھا دیا۔ ڈھیروں نیوز چینلز اور اخبار لڑاکا طیارہ گرنے کی تصدیق کرنے میں ناکام رہے۔ راجیہ سبھا کے رکن ساگیراکا گھوش نے سوال کیا کہ جنرل انیل نے یہ سچ پہلے بھارتی شہریوں کو کیوں نہیں بتایا؟ پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں سے کیوں چھپایا؟ اور سیالکوٹ کی ضمنی انتخاب میں شیر کو ڈھول پر برتری۔ پی پی 52 کے 22 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول۔ مسلم لیگ نون کی امیدوار ہنا ارشد 9610 ووٹ لے کر آگے، جبکہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاط 3951 ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر۔